بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ العظام وابنہ الکریم الغوث الأعظم الأفخم الہمام وحزبہ اجمعین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان کو انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظاری کرم دشمن عینی را اے خدا جو او خدا بین و خدا دا مدد حمد و صلاة کے بعد لائق سب تکریم محتشم سامعین کرام اور انتہائی قابل سب تکریم محترم مکرم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ مولانا شوکت مجیدی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور دیگر معززوں محترم علماء کرام
وزیر احتشام، مہمانان گرامی، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کے علم میں ہے، آج کی عظیم الشان محفل مبارک ایک طرف آپ کے علاقے میں موجود ایک عظیم الشان روحانی مقتدا اور پیشوا، ہزاروں لائق اور کامیاب مریدوں کے پیر و مرشد حضرت قبلہ محترم جناب مجید اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لخت جگر صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت محترم یاسی شاہ صاحب مجیدی دامت برکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت و جماعت کے عظیم پیشوا اور عظیم محسن عاشق صادق پیر کامل صوفی باصفا ولی کامل پیکر انقلاب امام انقلاب استقامت کا کوہ ہمالیہ علم و فن کا انتہائی اعلیٰ ترین ذات قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس سے بھی اس نشست کو، اس محفل کو نسبت حاصل ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں ہی اصحاب عرس کا فیضان عطا فرمائے، اور جن جن نیک مقاصد کے تحت یہاں شرکاء شریک محفل ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے نیک مقاصد پورے فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب سے پختہ وعدہ لیا، کتاب دی اور ان سے وعدہ لیا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس کتاب کے احکام لوگوں کو واضح کر کے بتاؤ، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور کچھ نہیں چھپاؤ۔ اہل کتاب کو جب کتاب دی گئی، اللہ نے یہ وعدہ لیا اور یہ میثاق اور پختہ عہد ہوا کہ یہ کتاب دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے احکام لوگوں کو خوب واضح کر کے بتاؤ گے، چھپاؤ گے نہیں۔ اللہ فرماتا پھر ہوا کیا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اہل کتاب نے اس وعدے کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، اہل کتاب نے اس پختہ عہد کو پس پشت ڈالا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر اپنی کتاب کے احکامات کو سستے داموں بیچنے لگے، دین فروخت کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تو یہ کام کیسا تھا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ فرماتا ہے کتنا برا ہے جو انہوں نے خریدا ہے۔ یہ جو سودا کر رہے ہیں دین کا، یہ جو دین کو بیچ رہے ہیں،
جن احکامات کو ہم نے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کو دی، ان احکامات کو چھپانے کے لیے پیسے وصول کر رہے ہیں، آیتوں کو بیچ رہے ہیں، احکامات کو فروخت کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی برا کام ان لوگوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے ضمن میں اس امت کو گویا یہ حکم ارشاد فرما دیا، لوگوں تمہیں بھی ہم نے کتاب دی ہے، تمہارے پاس بھی دین آیا ہے، تمہارے پاس بھی خدا کے احکام آئے ہیں، یاد رکھو جو غلطی اہل کتاب نے کی ہے، جو جرم اہل کتاب نے کیا، جو کچھ اہل کتاب کرتے رہے، اپنا دین چھپایا، امیروں کے لیے الگ دین بیان کیا، غریبوں کے لیے الگ دین بیان کیا۔ اے لوگوں، یہ غلطی تم نے نہیں کرنی ہے۔ جنہیں کتاب کا علم دے دیا جائے ان کی ذمہ داری ہے وہ کتاب کے علم کو چھپائیں نہ، اس میں مصلحت سے کام نہ لے، اس میں حکمت سے کام نہ لے کہ جناب یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مسئلہ ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں، ابھی حالات ناساز ہیں، لہذا یہ والا مسئلہ بیان کریں گے تو حالات نامناسب ہیں، معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اس مصلحت سے کوئی کام نہ لے۔ جب تمہیں کتاب کا علم دیا گیا، کتاب کی ذمہ داری دی گئی، تو پھر یاد رکھو یہ رب کی طرف سے تمہارے کندھوں پر بڑا بھاری بوجھ ہے کہ تم نے حق کہنا ہے اور حق کو نہیں چھپانا۔ یہ ذمہ داری ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، خوب واضح کر کے بتاؤ گے لوگوں کو کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، صحابہ کیا کہہ گئے، اہل بیت کیا کرتے رہے، خوب واضح کر کے بتانا ہے۔ اور کوئی بھی موقع ہو، مرحلہ ہو، حالات کیسے بھی ہوں، دین چھپانا نہیں، اس میں مداہنت نہیں ہونی چاہیے، کمزوری نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب بات دین کی ہو تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ، جب بات دین کی ہو تو ببانگے دہل ہو، جو پیغام آپ کی خلوت سے نکلتا ہو وہ پیغام آپ کی جلوت سے بھی آتا ہے۔ جو آپ بند کمرے میں مریدوں کو تربیت کرتے ہو وہ بھرے مجمع میں بھی آپ عوام کو تربیت کرتے ہو۔ یہ اسلام کی ذمہ داری ہے ہر اس فرد پر جسے اللہ نے دین کا علم دیا، جسے اللہ نے دین کا علم، کتاب کا علم دیا۔ یاد رکھیں یہ اس امت کا وہ خاصہ ہے، اس امت کا وہ خاصہ ہے جس کی بدولت اس امت کے حقیقی احکامات صبح قیامت تک بچے رہے۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ وہ سبق ہے جو اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے چلا۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا، جب لوگوں نے کفار مکہ نے، سرداران قریش نے ابو طالب سے آ کر شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیں یا درمیان سے ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے بھتیجے، کیوں میرے کندھوں پر بوجھ بڑھا رہے ہو؟ یہ سارے کے سارے تم سے نالا ہیں، سارے تم سے پریشان ہیں، تم کیوں ان کے معبودوں کو، کیوں ان کے بتوں کو غلط کہتے ہو، کیوں انہیں گمراہ کہتے ہو، کیوں ان کی تذلیل کرتے ہو، کیوں مجھ کمزور بندے پر اتنا بوجھ ڈالتے ہو؟ میں کیسے ان کا مقابلہ کروں؟ میں کفاران قریش، سرداران قریش کا کیسے مقابلہ کروں؟ تم یہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان بات یہ ہے اگر یہ قوم میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے، یعنی مجھے اتنے بوجھ تلے پہ دبا دے، تب بھی میں یہ حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں۔ یہ وہ تعلیم ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ الصفہ سے صحابہ کو پڑھائی گئی۔
اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس تعلیم کو اہل بیت کرام کے واسطے وسیلے سے بزرگان دین سے پوری امت میں پھیلایا، اور یہ اس امت کے ہر عالم ربانی کی صفت بن گئی کہ جو بندہ حقیقی عالم ہوگا اس بندے میں یہ کوالٹی پائی جائے گی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرے گا، اس کے اندر خوف خدا ہوگا، وہ خدا سے ڈرنے والا ہوگا، کسی اور کی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے، اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر جاؤ، اگر دین میں کمزوری دکھاؤ، دین سے منہ موڑ لو، تو پھر یاد رکھو اللہ تمہاری لگام کسنے کے لیے، تمہاری گرفت کرانے کے لیے اور تمہاری سرکوبی کے لیے ایک ایسی قوم بھیجے گا جس قوم میں 4 خوبیاں ہوگی، ایسی قوم پیدا فرمائے گا جس میں 4 خوبیاں ہوگی۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ پہلا کمال یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور دوسرا کمال کیا ہوگا؟ فرمایا دوسرا کمال یہ ہوگا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے اپنوں کے لیے تو بڑے رحم دل ہوں گے لیکن کافروں پر انتہائی سخت ہوں گے، اپنوں کے لیے موم ہوں گے لیکن کافروں کے لیے فولاد ہوں گے۔ تیسری خوبی یہ ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے، مارکا کیسا ہی ہو، میدان کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہو، اللہ کی راہ میں جہاد جاری رہے گا۔ کبھی وہ جہاد تلواروں سے جاری ہوگا، کبھی وہ جہاد قلم سے جاری ہوگا، اور کبھی وہ جہاد زبان سے جاری ہوگا، کبھی وہ جہاد کردار سے جاری ہوگا، لیکن ان کا یہ عمل جاری رہے گا، مسلسل اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں گے، جہاد کرتے رہیں گے۔ اور چوتھی خوبی ان کی یہ ہوگی جب وہ یہ سارے کام کریں گے نا اللہ سے محبت کریں گے، جب وہ یہ کام کریں گے کہ اپنوں سے تو نرمی کریں گے، کافروں پر سختی کریں گے، تو پھر تیر جو ہے تانوں اور تشنی کے تیر ان کی طرف آئیں گے، پھر لوگ باتیں کسیں گے، یہ کیسی دوغلا پالیسی ہے جناب، یہاں تو آپ بڑے نرم ہیں، وہاں بڑی سختی کرتے ہیں، اپنوں کے لیے بڑے ٹھنڈے، غیروں کے لیے بڑے گرم ہیں، پھر لوگ تانوں تشنی بھی کریں گے۔ جب یہ حالات ہو کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہو تو پھر لوگوں کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، جب بندہ دینداری کا لبادہ اوڑھ لے تو پھر دنیا داری کے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، پھر جب بندہ خدا کی راہ میں نکلتا ہے تو لوگوں کے نشتر بھی اس کے دل کو گھائل کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب حالات ایسے ہوں گے تو پھر اس کا مزاج کیا ہوگا؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے سے ڈرے گا نہیں، پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ چوتھی خوبی بڑی کمال کی ہوگی، یہ وہ خوبی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عالم ربانی کو عطا فرمائی کہ جو دین حق کے صحیح علم بردار ہوں گے، حقیقی علماء ہوں گے، حقیقی ذمہ دار ہوں گے، حقیقی صوفیہ ہوں گے، حقیقی اللہ والے ہوں گے، زمانہ ایک طرف ہوگا ان کا پیغام دوسری طرف ہوگا، وہ تنہا میدان میں کھڑے ہوں گے لیکن زمانے سے گھبرائیں گے نہیں، دنیا کے آگے جھکیں گے نہیں، وہ بادشاہوں سے ڈریں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پیغام کا وہ چلتا پھرتا مجسمہ ہوں گے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کے سامنے حق بات کہہ دینا سب سے افضل جہاد ہے۔ ظالم کے سامنے نہ دبکنا، نہ ڈرنا، نہ گھبرانا، نہ جھجکنا، نہ موقف بدلنا، نہ راستہ بدلنا، نہ حلیہ بدلنا، نہ مزاج بدلنا، نہ تیور بدلنا، نہ انداز بدلنا، نہ گفتار بدلنا، اور نہ ہی جملے بدلنا۔ جس کا شیوا ہے وہ میرا مصطفیٰ کے سچے غلام، یہ ان کا شیوا ہے۔ حالات دیکھ کر گفتار بدل لینا، انداز بدل لینا،
چال بدل لینا، جملے بدل لینا، کردار بدل لینا، یہ علماء حق کا شیوا ہی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے شعروں کا کردار ہی نہیں ہے۔ اس لیے اقبال نے فرمایا آئینے جمع مردہ حق کوئی بے باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ اللہ کے شعر ہیں جنہیں منہ پھیرنا نہیں آتا، یہ حالات کو دیکھ کر پیٹھ نہیں دکھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب جو اس امت کے کامل لوگ ہیں، اس امت کے اعلیٰ لوگ ہیں۔ اس امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے بڑا کردار ادا کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کا مزاج ہے، نہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کرتے، نہ کسی ڈرانے والے کا خوف رکھتے، اور نہ کسی سلطنت والے کے سامنے گھبراتے، نہ کسی کے تخت سے ڈرے، نہ کسی کے لشکر سے ڈرے۔ یہ ان کا مزاج ہے۔ بزرگان دین کی زندگی میں یہ مثالی نمونہ سب میں یکساں آپ کو نظر آئے گا۔ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ سے اگر مطالعہ شروع کریں، ہمارے زمانے کے علماء ربانیین تک آپ کو یہ کردار ہر بندے میں نظر آئے گا۔ کہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی مبارک زندگی ملے گی کہ جناب قضا کا عہدہ دیا جا رہا ہے، چیف جسٹس کے عہدے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سیٹ لینے کے لیے لوگ اربوں روپے لگا دیتے، خریدنے کے لیے کہ یہ سیٹ میرے ہاتھ آ جائے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وقت کا حکمران قضا کا منصب دے رہا ہے، چیف جسٹس کا منصب دے رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس بنے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی پاداش میں جیل میں بھی جانا پڑا، ظلم بھی سہنے پڑے، لیکن مرد حق اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا۔ حضرت امام احمد بن حنبل ہو، ایک موقف پر ڈٹ گئے تو پھر ڈٹ گئے۔ زمانے نے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ڈالا، کوڑے بھی لگوائے، لیکن اپنے موقف سے نہ ہٹے۔ اللہ مولا ہمارے درمیان مرکزی رکن شورا حضرت علامہ و مولانا محترم جناب قبلہ مفتی وزیر خان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ جلوہ فروز ہوئے۔ بس مختصر وقت میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل حضرت کا خطاب ہوگا۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا عزیزان محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء ربانیین کا اور صوفیاء کاملین کا یہ وطیرہ رہا، یہ خاصہ رہا کہ اللہ نے ان کی یہ خوبی قرآن میں بارہا بیان فرمائی کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کر کے انداز بیان، لہجہ، گفتگو، جملے، کردار، لباس اور راستے نہیں بدلتے۔ یہ ان کا خاصہ رہا۔ پوری امت کے جتنے کاملین گزرے ہیں ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ آپ کو ملے گا۔ حضرت مجدد الفسانی کی سیرت ہو، یا حضرت امام اہل سنت کا مقام ہو، یا حضرت امیر المجاہدین کی بات ہو، صوفیاء کاملین میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا حضرت خواجہ غریب نواز ہو، یہ جتنے اللہ والے ہیں صوفیاء کاملین، یہ جتنے اللہ والے ہیں علماء ربانیین، سب کی زندگیوں میں یہ بس آپ کو مشترک ملے گا کہ وہ کبھی گھبرائے نہیں، کبھی ڈرے نہیں، کیونکہ اللہ کا واضح پیغام ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، یہ خبردار، بے شک اللہ والوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے نہیں گھبراتے کہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، بے شک جو یہ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے، تو اللہ آسمان سے فرشتے اتارتا ہے اور وہ فرشتے ان کے پشت پناہی کرتے ہوئے انہیں تھپک کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم نے ڈرنا نہیں ہے، ولا تحزنوا، کسی بات کا غم نہیں کھانا ہے۔ بس یہ جب حوصلے ملتے ہیں تو پھر وہ زمانے کی آندھیوں سے ٹکراتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ کیے بغیر ہر طوفان سے ٹکراتے ہیں۔ زمانے میں ایسے
ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جناب جو وقت کے فرعونوں سے ٹکرائے، وقت کے یزیدوں سے ٹکرائے، اور جو ہے اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے ڈیفینس کے لیے، پیغام حق کے لیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے ہر زبان سے، ہر انداز سے اپنا حق ادا کرتے رہے۔ ایسے کرداروں میں ایک بہت بڑا کردار آپ دیکھیے جناب، حجاج بن یوسف کا نام تاریخ بڑے سیاہ لفظوں سے لکھتی ہے۔ حجاج بن یوسف انتہائی ظالم جابر قسم کا آدمی، اس کے ظلم کا حال یہ تھا، آپ نے بارہا سنا ہوگا، 1,00,000 افراد تو اس نے صرف اپنی تلوار سے قتل کیے، باقی اس نے جو مروائے اس کا حال الگ ہے، وہ تعداد و شمار الگ ہے۔ اپنی تلوار سے 1,00,000 تو اس نے خود قتل کیے۔ اتنا ظالم آدمی، اور تیور کا اتنا تیکھا تھا، اتنا جلالی جذباتی تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، اگر ساری امتیں اپنے وقت کے ظالموں کو جمع کر کے لے آئے، ساری امتیں اپنے وقت کے ظالم اور جابروں کو جمع کر کے لے آئے، اور ہم اس امت کے صرف حجاج بن یوسف کو لے جائیں تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ اتنا ظالم تھا۔ ایسے ظالم و جابر کے بارے میں آپ دیکھیں علماء ربانیین کا مزاج کتنا غالب ہے، مزاج کتنا پختہ ہے۔ حجاج بن یوسف کا ایک قاصد حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گیا، آپ کے مکتب میں آ گیا جہاں آپ علم دین پھیلایا کرتے۔ آپ اپنے وقت کے محدث تھے، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، علم دین پھیلایا کرتے، اور آپ جب خطبہ ارشاد فرماتے، منبر پر کھڑے ہوتے تو وقت کے ظالم جابر حکمرانوں کو للکارنا یہ علماء ربانیین کا وتیرہ اور خاصہ رہا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 ہجری میں جب پیدا ہوئے، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ تھا، اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بچے کو گود میں لے کر اپنے لعاب دہن سے سرفراز فرمایا ہو تو سوچو پھر اس بچے کا مزاج کیا ہوگا۔ اس بچے کا، حسن بصری کا مزاج کتنا جو ہے دین کے معاملے میں اٹل تھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے مکتب میں قاصد آ گیا حجاج بن یوسف کا، اور کہنے لگا، اے حسن، سنا ہے کہ تم منبر پر کھڑے ہو کر حجاج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو کہتے ہو کہ پہلے منافقت پردے میں اور برقعے میں چھپی رہتی تھی۔ جملے سنیے گا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاج بن یوسف کا قاصد کہہ رہا ہے، اے حسن، سنا ہے تم منبر پر کھڑے ہو کر وقت کے حاکم اور گورنر کو، اور وہ بھی حجاج جیسے ظالم گورنر کو اشارہ کر کے کہتے ہو، اور لوگوں کو کہتے ہو کہ پہلے منافقت پردے میں اور برقعے میں چھپی رہتی تھی، اب داڑھی میں تلوار لے کر پھرتی ہے، اشارہ حجاج کی طرف کرتے ہو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں اور بالکل حق کہتا ہوں۔ وہ قاصد کہنے لگا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گھبراتے نہیں ہو؟ تمہیں خوف نہیں آتا؟ تم کیوں کہتے ہو ایسی بات؟ حجاج سے تمہیں خوف نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ رب نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی ہے، اور اللہ نے فرمایا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ لوگوں، جب تمہیں کتاب کا علم دیا جائے تو تم لوگوں کو واضح کر کے بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں، لہٰذا یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں علن اعلان منبر پر کھڑے ہو کر زمانے کو بتاتا ہوں کہ یہ ظالم ہے اور یہ وقت کا گورنر منافق ہے، لہٰذا اس بات کو کرنے میں مجھے کوئی خوف نہیں۔ وہ قاصد گھبرا گیا اور آپ کی جرأت و بہادری کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گیا کہ اتنے ظالم حکمران کے لیے اتنا سخت لہجہ۔ تو پھر اقبال کا قلم جوش میں آتا ہے اور اقبال پھر کہتا ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں۔ تخت کے قلندر لوگ ہوئے ہیں جو کسی سے دبے نہیں، کسی کے سامنے جھکے نہیں، کسی سے ڈرے نہیں، نہ سر جھکا کے دیے نہ منہ چھپا کے دیے۔ ہاں جناب، یہ ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیے، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے زندگیاں اپنی ایسے گزاری تھی کہ وقت کے حکمران ان کے سامنے شرمندہ ہوئے،
متوکل باللہ وقت کا خلیفہ ہوا. اس کے دو بیٹے معتز باللہ معید باللہ، دونوں صاحبزادوں کو تعلیم دینے کے لیے وقت کے امام حضرت ابن صدیق ابو یوسف یعقوب بن اسحاق دوسری صدی کے امام ہیں، لغت کے امام. یہ درس دینے اس کے گھر چلے جایا کرتے تھے، دونوں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. اب جناب حکمرانوں کا ایک اندر جو ہے ضمیر میں یوں سمجھ لیجئے کیڑا ہوتا ہے بھولنے کا. اب وقت کا امام جس کے گھر آ کے بچوں کو پڑھاتا ہو سینہ چوڑا ہو گیا. ایک دن جوش میں کہنے لگا، حضرت امام ابن صدیق سے پوچھنے لگا، بتائیے ذرا آپ کو امام حسن اور حسین زیادہ پیارے ہیں یا میرے بیٹے معتز باللہ معید باللہ زیادہ پیارے ہیں؟ سوال دیکھیں کتنا سنگین، کیسا مزاج ہے. وہ ظالم سوال کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ حسنین کریمین کے بارے میں، اور وقت کے عالم ربانی سے، وقت کے بہت بڑے امام سے جنہوں نے دین پڑھا ہو، حضرت امام اسماعیل سے، اور پھر ان کے اندر پختہ مزاجی یہ ہو کہ اہل بیت کے دیوانے ہوں، صحابہ کے دیوانے ہوں. ان سے سوال ہو کہ حسنین کریمین سے تمہاری محبت کا رشتہ زیادہ ہے یا میرے صاحبزادوں سے محبت کا رشتہ زیادہ ہے؟ امام ابن صدیق نے پرواہ نہ کی، حالات سے گھبرائے نہیں، انجام نہیں سوچا. ولا یخافون لومۃ لائم، لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ نہیں کی. جناب وقت کا تقاضا ہے، اس کی پرواہ نہیں کی. جان بچانے اس کی پرواہ نہیں کی. ببانگے قہر جلال بھرے انداز میں ارشاد فرمایا ظالم سن، تو کیا، تیرے بیٹے کیا، حضرت مولا علی شیر خدا کا جو غلام ہے اکبر، مجھے وہ تجھ سے اور تیرے بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے. میں مولا علی شیر خدا کے غلام کی بات کرتا ہوں، وہ غلام اکبر مجھے تجھ سے تیرے بیٹوں سے پیارا ہے. یہ جواب کہاں حکمرانوں کو برداشت ہو جناب. متوکل باللہ جلال میں آیا، جلادوں کو بلا لیا، کہا اس کی زبان کھینچ لو. حضرت امام ابن صدیق کی جب زبان بندی سے کھینچی گئی، آپ یہ درد برداشت نہ کر سکے اور شہید ہو گئے. یہ ظلم سہے ہیں لیکن حق سے روگردانی نہیں کی. آئینے جمع مرتا حق کوئی بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. ہاں جناب یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہنے والے کہہ گئے کہ جناب مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا ہے. یہ علماء ربانیین تھے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. جی جناب، اس امت کے علماء اور صوفیاء کا یہ خاصہ رہا ہے، حالات کے نزاکت کو نہیں دیکھتے تھے، وہ محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ اور مکین گنبد خضرا کی ناموس کو دیکھتے تھے. اس در پر نظر ہوتی تھی، وہاں سے جو اشارہ ہو گیا، پھر عزتیں کیسی، پھر پگڑیاں کیسی، پھر عہدے کیسے، پھر جناب نام کیسا، پھر جاب کیسی، پھر مسند کیسی، سب داؤں پہ لگ جاتا ہے. یہ زمانہ جب آگے بڑھتا ہے یاد رکھیے گا، وقت کے حساب سے فتنے جناب پھیلتے چلے گئے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو پھر ایک دو نہیں جناب سینکڑوں فتنوں نے اور سینکڑوں طرف سے جو ہے ہلہ بولنے والوں نے اسلام پر جب ہلہ بولا تو آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی خانقاہ والے کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہیں کی دیگر مفتیان کرام کے قلم کیا کہتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کی آستانے والے کیا کہتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کی حکمران وقت کو کیسا لگے گا، برٹش گورنمنٹ کو کیسا لگے گا، یہ قلم سے نکلنے والا فتویٰ کس کو تکلیف دے گا اور کس کو خوش کرے گا. یہ سارا مزاج آپ نے پس پشت ڈال کر بس ایک ہی مزاج رکھا، وہ مزاج جو میرے امام
جب یہ فتنے بڑھتے چلے گئے، چاروں طرف سے ٹینشنیں بڑھتی چلی گئی، علماء ربانیین صوفیاء کاملین کے لیے مزید امتحان سخت ہوتے چلے گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ سامنے سلطان جائر ایک ہو، افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، جو اللہ کے حبیب نے فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا اور اس پر ڈٹ جانا، ہاں حق بات کہے اور ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن کٹ جائے، یہ مزاج، چاہے سامنے ایک ظالم بادشاہ ہو یا ہزار ظالم بادشاہ ہو، مزاج یہی رہتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریقہ۔ یہ مزاج رہتا ہے، اور یہ مزاج ہم نے اپنے بابا جی میں دیکھا۔ ہم نے پریکٹیکلی اگر کسی مرد قلندر کو دیکھا تو امیر المجاہدین کو دیکھا، کتابوں میں پڑھا ہم نے مجدد الفسانی کو، بزرگوں سے سنا ہم نے اعلیٰ حضرت کو، کتابوں میں پڑھا ہم نے بدل حریت مرد حق حضرت علامہ فضل حق حیدرآبادی کو، ہم نے کتابوں میں پڑھا مفتی صدر الدین آزردہ دہلوی کو، ہم نے بزرگوں سے سنا کفایت اللہ کافی کو، ہاں ہاں ٹکرانے کا مزاج ہم نے کتابوں سے پڑھا، علماء سے سنا، لیکن خدا کی قسم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو امیر المجاہدین کو دیکھا۔ سار خوف ہونے کی یاد رکھیں، یہ وہ سبق ہے جو صفا کے چبوترے سے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو پڑھایا، اور تابعین سے چلتا ہوا ائمہ تک آیا، اور ائمہ سے علماء تک پہنچا، اور علماء نے ہم تک پہنچایا۔ اور یاد رکھو قرآن کا پیغام، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب کا علم دیا گیا، ذمہ داری یہ لگائی لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، لوگوں کو صاف صاف بتاؤ گے کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے، دین کیا کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، صحابہ کیا کر گئے، اہل بیت کیا کر گئے، صاف صاف بتانا ہے، چھپانا نہیں ہے۔ اب زمانے کے جتنے ظالم جابر آتے رہے، اگر تم نے بزرگوں کا دامن تھاما ہو، تم نے اللہ والوں کا دامن تھاما ہو، تم بزرگوں کے سیرت و کردار سے واقف ہو، تم اللہ والوں کا نام لیتے ہو، پھر تمہارا کردار یہی ہونا چاہیے، میدان کیسا ہی ہو، مارکا کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہو، پلیٹ فارم کیسا ہی ہو، اسٹیج کیسا ہی ہو، سامنے کون بیٹھا ہے اس سے سروکار نہیں، مجمع کس کا لگا ہے اس سے غرض نہیں، دیکھنے والے کون ہیں اس سے مطلب نہیں، سننے والے کون ہیں اس سے معاملے کی کوئی جو ہے حساسیت نہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں اس سے کوئی غرض نہیں، معاشرہ سنے گا یہ تنے فردہ یکتا سنے گا اس سے غرض نہیں، حالات جیسے بھی ہو، خلوت کے ہوں یا جلوت کے ہوں، پھر تمہارا مزاج وہی ہونا چاہیے جو ہمارے بابا جی سینہ چوڑا کر کے ہاتھوں کو پھیلا کے فرمایا کرتے تھے، اور اپنے لیے نہیں فرماتے تھے، میرے اور آپ جیسے کمزور دل حضرات کو مضبوط کرنے کے لیے فرماتے تھے، ستمکاری طرح ہنر آزمائیں، تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ دوستو یاد رکھو یہ سبق ہمارے لیے تھا، سبحان اللہ، یہ سبق ہمارے لیے تھا، حالات دیکھ کر معاملات بدل جانا، کردار بدل جانا، انداز بدل جانا، لہجے بدل جانا، یہ ہمارے بزرگوں کا وطیرہ نہیں ہے۔ جو جمعے کے منبر پہ خطاب ہو، پبلک کے اسٹیج میں بھی وہی خطاب ہو، بند کمرے میں اگر لوگوں کی یہ تربیت ہو کہ انہیں جانا انہیں مانا، تو پھر لاکھوں کے مجمع میں بھی یہی مزاج ہو کہ بس انہیں جانا انہیں مانا۔ ہاں جناب، پھر ویڈیو اگر سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہی ہو تو تب بھی پوانگے تو حل یہی کہتا ہو کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر شکار۔ اور پھر مزاج میں پختگی یہ ہو کہ جناب جب نعرہ لگاتا ہو تو ہر پلیٹ فارم پہ لگاتا ہو من سب نبیاں، من سب نبیاں، من سب نبیاں، من سب نبیاں۔